ایک وقت تھا جب آپ کی گلی محلے کے مسائل وہ لوگ حل کرتے تھے جنہوں نے کبھی آپ کی گلی جھانک کر نہ دیکھی ہو، اور ایسا نہیں کہ وہ کوئی آپ کے دشمن تھے، صرف یہ تھا کہ وہ لوگ آخر کتنوں کی گلیاں جھانکتے۔ پورا ملک ان کی ذمہ داری تھا اور وہ تنہا یہ سارا بوجھ نہیں اٹھا سکتے تھے۔ جو فیصلے وہ کرتے تھے ان کی ذمہ داری کوئی نہیں اٹھاتا تھا۔ ایک محکمہ نظام بناتا اور دوسرے کے سر تھوپ دیتا۔ لوگوں نے اپنے مکانات جو لاکھوں روپے خرچ کر کے بنائے ہوئے ہیں، وہ روڈ اسی کے اوپر روڈ بنتے جاتے ہیں اور وہ مکانات کی ویلیو ختم ہوتی ہے، اور جن کا غریب لوگوں کو لاکھوں روپے لگا ہوا وہ ان کا برباد ہوتا جا رہا ہے۔ صرف یہ ہوتا تھا کہ ٹھیکے، نوکریاں اور پیسہ بنانے کے نت نئے طریقے پیدا کیے جاتے اور کسی غریب کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا تھا۔ آپ کتنا بھی پیسہ خرچ کر دیتے، کوئی ترقیاتی کام دراصل نہیں ہو پاتا تھا۔ آپ کا پیسہ پیاروں کے پیٹ میں پہنچ جاتا اور آپ وہیں کے وہیں سے سکتے رہتے۔ ہمارے ملک کے اعداد و شمار دیکھیے، غربت کے ساتھ ساتھ جہالت، بے ایمانی اور بیماری میں بھی ہم آگے رہے ہیں، مگر مقامی حکومت کے نئے نظام میں اب اتنی بری صورتحال نہیں ہے۔ اختیارات کے نچلی سطح تک منتقلی سے جو سب سے بڑا مسئلہ حل ہوا ہے یہی ہے۔ اب صرف حکم دینے کا اختیار ہی آپ کی گلی محلے تک نہیں آیا ہے، ان احکامات پر عمل درآمد کرانے کے لیے مالی حیثیت بھی آپ کی چوکھٹ پر آ گئی ہے۔ اب آپ کے لیے یہ زیادہ ممکن ہو گیا ہے کہ آپ کسی بھی بدعنوانی کو روک سکیں۔ تو میں نے دیکھا، نظر ڈالی تو وہ 2 نمبر کام تھا۔ 2 نمبر کام میں نے علاقے والے کو بولا بھائی یہاں تو 2 نمبر کام ہو گیا، یہاں پہ بچے بھی کھیلیں گے، یہ مین ہول جتنے میں وہ ٹوٹ جائیں گے۔ پھر میں نے دوبارہ پھر وہ مین ہول بنوائے تھے، ماشاءاللہ ابھی تک ان کا کوئی حصہ، کوئی زبر کوئی ٹوٹا نہیں ہے۔ مالیاتی خود مختاری کو یقینی بنانے کے لیے 4 صوبوں میں صوبائی مالیاتی کمیشن قائم کیے گئے، جس میں 10 ممبران تھے۔ صوبائی وزرائے خزانہ بھی اپنے اپنے صوبے کے کمیشن کے ممبر تھے، اور ایک ضلع کونسل، تحصیل، ٹاؤن اور یونین کونسل کے ناظمین اس کمیشن کے ممبر تھے۔ اب صورتحال یہ ہے کہ مالیاتی ٹرانسپیرنسی کو یقینی بنانے کے لیے اوپر سے لے کر نیچے تک تمام لوگ اپنا کردار ادا کرتے ہیں کہ نہ صرف جو مالی وسائل ہیں لوگوں کے، عوام کے، وہ نہ صرف بہتر طریقے سے خرچ ہوں بلکہ لوگوں کو اس کا فائدہ پہنچے اور کسی صورت میں عوام کے ساتھ ناانصافی نہ ہو۔ ایک دفعہ ضلع کے پاس صوبائی حکومت کی طرف سے فنڈ آ جائیں تو پھر اب معاملہ ضلع اور یوسی حکومتوں کے درمیان ہوتا ہے۔ وہاں اگر کوئی مسئلہ درپیش ہو تو اس کے حل کے لیے بات دونوں کی سنی جا سکتی ہے۔ کیش فلو کی وجہ سے مسائل تو آتے ہیں، وہ صرف ان کے ساتھ نہیں ہے، اس طرف کے لوگوں کے بھی مسائل ہیں، اور اس حوالے سے ہماری جو کنوینر صاحب ہیں انہوں نے اس بات کی یقین دہانی کرائی ہے کہ اس سلسلے میں کوئی کمیٹی بنا لی جائے تاکہ وہ اس بات کو دیکھے کہ آیا کیا پرابلم ہے۔ کئی علاقوں کے پاس پیسے کی کمی نہیں ہے، بڑے شہروں کے لیے اپنے پیسے جمع کرنا زیادہ آسان ہوتا ہے، لہذا یہ ذمہ داری حکومت کی ہے کہ وہ کم ترقی یافتہ علاقوں کی مدد کرے۔ تو جب وہ ٹھیکیداروں نے کام شروع کیا، اب جب وہ بل کے لیے جاتے ہیں وہاں تو کہتے ہیں کہ جی اب یہ آبجیکشن ہے، یہ آبجیکشن ہے۔ بھائی کیا آبجیکشن ہے؟ میٹریل صحیح نہیں لگایا تو آپ کے انجینئر کا غلطی ہے، آپ انجینئر کھڑے کر دو نا۔ یوسی ناظموں کا کہنا ہے کہ کام کے معیار کو جانچنے کے لیے ایک طریقہ کار موجود ہے، کوئی بھی پیسہ بغیر پروجیکٹ کو پرکھے نہیں دیا جاتا، پیسہ غیر ضروری استعمال ہونا بھی نہیں چاہیے۔ پچھلے نظام میں اس ضرورت کا تعین مرکز میں کیا جاتا تھا، جہاں فیصلہ کرنے والوں کی اکثریت کو یہ نہیں معلوم ہوتا تھا کہ کس علاقے کی ضرورت کیا ہے۔ کام ہر آدمی کرتا ہے کیونکہ اس کا مقصد ہی ہوتا ہے، اس کی ذمہ داری یہی ہوتی ہے، کوئی کم کرتا ہے کوئی زیادہ کرتا ہے، پرائرٹیز ڈفرینٹ ہوتی ہیں۔ جو آپ کے بالکل پسماندہ علاقے ہیں جہاں لوگوں کو پینے کا صاف پانی نہیں ملتا، جہاں پر سیوریج کی جو لائنیں ہیں وہ سال بھر چوک رہتی ہیں، گلیاں بھری رہتی ہیں، آپ کو وہ کام کرنے ہیں کہ لوگوں کو جو بنیادی مشکلات ہیں وہ ان کی ختم ہو جائیں۔ اگر کوئی چیزیں کام کہیں پہ بھی ہو رہے ہیں اور وہ اچھے کام ہیں تو اس کو ایکسیپٹ کریں بجائے مین میخ نکالنے کے، اور چاہے وہ اپوزیشن کے ارکان ہوں چاہے وہ ٹریجری کے ارکان ہوں کاؤنسل میں، ان کو چاہیے یہ کہ وہ ایک ٹیم کی طرح سے کام کریں شہر کی بہتری کے لیے۔ اب حساب سب کے سامنے ہے، آپ کے علاقے کی ضرورت پر خرچہ آپ کے سامنے ہی ہوتا ہے، آپ خود دیکھ سکتے ہیں کہ کہاں پیسہ خرچ ہوا کہاں نہیں، اور اگر کوئی شکایت ہو یوسی ناظم کو پوچھ سکتے ہیں۔ یہ پہلے
कभी नहीं था।